انہوں نے کہا اپنی قوم سے کیا تم آتے ہو بے حیائی کو؟ اب لوط علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کے کوئی بھائی تھے، ان کے بیٹے تھے یہ، ٹھیک ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑا تھا نا انہوں نے، تو اس وقت جب ہجرت کی تھی تو ان کے ساتھ صرف حضرت سارہ تھی اور لوط علیہ السلام تھے، بس۔ پھر ابراہیم علیہ السلام تو پیلسٹائن میں آ کے آباد ہو گئے، اور ان کو جو لوط علیہ السلام تھے، ان کو جارڈن کے پاس ایک علاقہ تھا، وہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، ایک قوم آباد تھی، اس کی بستیاں تھیں۔ ان میں جو ایک جو زیادہ ریناؤنڈ بستی ہے، زیادہ جس کا نام مشہور ہے، وہ تھی سدوم کی بستی۔ تو سدوم کی بستی کی طرف یا ان لوگوں کی طرف لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ لوط علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں ہے، اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ شرک میں بھی ہوں گے مبتلا، مگر ان کے اندر ایک بہت بڑی قباحت تھی جس کو آج، کیونکہ سدوم ان کا بڑا شہر تھا نا، اور وہاں کے لوگوں کے اندر جو ہوموسیکشولیٹی کی ایک بیماری تھی، آج بھی اس عمل کو سوڈمی کہا جاتا ہے۔ اسی سدوم سے، وہ سینٹرل سٹی تھا ان کا، وہاں کے رہنے والے جو گندا کام کرتے تھے، آج تک ان کی گندگی کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں، ان کے گندے عمل کے نام سے وہ آج تک وہ گندا عمل ان کی پہچان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ کسی کے گناہ کے آثار اتنے آگے تک جائیں کہ صرف قرآن میں ہی نہیں، ان کے بائبل میں بھی ہے قوم لوط کی کہانی، حتیٰ کہ جو دین کی طرف نہیں بھی ہیں، جن کو نہیں بھی پتا، ان کے اس ایکٹ کے اسی نام سے پہچانا جاتا ہے۔ کیا تم آتے ہو بے حیائی کو؟ اب یہاں پہ انہوں نے دیکھیں نوٹ کریں، یہ نہیں کہا کہ تم ایک الہ کو پوجا کرو تو اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، فوراً ایک بے حیائی کی طرف انہوں نے کی ان کی بات۔ اس کا مطلب یہ ان کی پہچان بن گئی تھی، ان کے معاشرے میں یہ چیز عام تھی، یہ کوئی ایک لوگوں میں نہیں تھی، پورا کا پورا معاشرہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس برائی کے اندر تھا۔ ما سبقکم، نہیں سبقت کی تم پر، بہا اس میں، من احد من العالمین، ساتھ اس کے کسی ایک نے جہان والوں میں سے، کسی نے سبقت نہیں کی، یعنی تم سے پہلے کسی نے ایسی حرکت کبھی کی نہیں۔ عمر بن دینار فرماتے ہیں کہ اس قوم سے پہلے دنیا میں کبھی ایسی حرکت دیکھی نہیں گئی تھی، اور نہ اہل سدوم سے پہلے کسی برے سے برے انسان کا ذہن اس طرف گیا تھا۔ عموی خلیفہ جو ہے عبد الملک، انہوں نے کہا کہ اگر قرآن میں قوم لوط کا واقعہ ذکر نہ ہوتا تو میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ کوئی انسان ایسا کام بھی کر سکتا ہے۔ ایسا انہوں نے کام ایجاد کر لیا نا سمجھنے، ان کے سوا کبھی کسی نے نہیں شروع کیا تھا، یہ فرسٹ ونس تھے۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم مردوں کے پاس جاتے ہو شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کے، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے بڑھنے والے لوگ۔ حد کیا تھی؟ عورت کے ساتھ ہی یہ کام ہو، انسان اپنی شہوت عورت کے ساتھ ہی پوری کر سکتا ہے، یہی حلال وے تھا۔ لیکن یہ جب حلال سے انسان حرام میں داخل ہو جاتا ہے تو حد کراس کر دی، اس نے اسراف کر لیا۔ استغفر اللہ ربی۔ تو یہ کیا بیماری ہے، کیا چیز ہے؟ آج کے لوگ زیادہ تر یہاں پہ ویسٹ میں کہتے ہیں یہ تو جی ایک بائی برتھ ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ تو ان کی فطرت میں ہوتا ہے، دے آر بورن لائک دس۔ ایسی بات نہیں، آج کی سائنس بھی یہ پروو کرتی ہے کہ یہ سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے، یہ فطری چیز ہے ہی نہیں، اللہ نے فطرت میں ایسے تھوڑی رکھا۔ دیکھیں یہ کام وہ ہے جو جانور بھی جانور کے ساتھ نہیں کرتا، جانور بھی نہیں کرتا، تو تم عقل والے ہو کے یہ کام کرتے، اور یہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے۔ آج میڈیا نے جو یہ فحاشی پھیلائی دی ہے نا، فحاشی کا جال چاروں طرف پھیل چکا ہے، یہ تمام یہ ساری چیزیں فحاشی سے ہی پھیلتی ہیں، یہ کام بھی فحاشی سے ہی پھیلتا ہے۔ جب عورت کو آپ نے بالکل ایسے کر دیا کہ زنا عام ہو گیا، اتنا عام ہوا کہ عورت کی اب ان کو یعنی اب کوئی بگ ڈیل ہی نہیں رہ گیا، اب کوئی چھپی ہوئی چیز ہو تو انسان کو اس کی خواہش بھی رہتی ہے۔ تو جب کوئی چیز اتنی زیادہ عام ہو جائے، پھر عورت سے ان کا دل بھر گیا، تو اب مرد سے مرد اپنی خواہش پوری کرنے لگے، اور وہاں پہ بھی نہیں تسکین ہوئی، یہاں پہ بھی نہیں انسان ٹھہرتا، تو پھر جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتا۔
جانور بھی اس معاملے میں انسان سے اوپر ہے، کم از کم ان کو اتنی تمیز ہے کہ یہ عمل نہیں کرنا۔ انسان تو یہ فرق بھی بھول گیا کہ جانور سے بھی زیادہ نیچے گر گیا، اسفل السافلین ہو جاتا ہے۔ اس کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ اس اسلام میں یہ سزا ہے کہ اس کو کے بارے میں تعزیر ہے، یعنی ابن عباس کا تو فتویٰ یہ ہے کہ ایسے آدمی کو بستی کی جو سب سے اونچی عمارت ہے اس پہ لے جایا جائے اور وہاں سے دھکا دے دیا جائے اور اوپر سے پتھر بھی برسایا جائے، کیونکہ اس قوم کے اوپر عذاب یہی آیا تھا نا، تو اس لیے عذاب کے مطابق اس کی سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں کہا جاتا ہے ایسا کوئی واقعہ آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کرنے والا ہے اور جو کروانے والا ہے، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ بعض ائمہ کرام کہتے ہیں کہ نہیں، جو زنا کی سزا ہے وہی اس کی ہونی چاہیے، کہ جو اگر شادی شدہ ایسا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے، اگر غیر شادی شدہ کرتا ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ دیکھیں آپ تو ایسی کسی حکومت میں رہتے ہی نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ خود ہی تو نہیں نہ کرنا شروع کر دیں گے یہ کام، کیا کریں گے؟ آج یہ چیز اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دیکھیں چونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کے اثرات، چاہے غیر مسلم سوسائٹی ہے، اس کے اثرات مسلمانوں پہ بھی آتے ہیں، کیونکہ ہمارے ارد گرد وہ چیزیں ہیں۔ فحاشی چونکہ عام ہو گئی ہے نا، فحاشی پہلے بھی ہوا کرتی تھی، ایسی بات نہیں ہے، مگر پہلے ایسے ریسورسز نہیں تھے جس سے گھر گھر تک پہنچ جائے۔ اب ایسے ریسورسز ہیں کہ آپ کے یہ میڈیا اتنا ہے، یہ سوشل میڈیا اور یہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ اگر کسی انسان کے ذہن میں کوئی بھی گندا خیال آتا ہے نا، وہ 1 منٹ میں اس کی مووی بناتا ہے، ویڈیو بناتا ہے یا اس کے میسج بناتا ہے اور وہ اس کو نیٹ پہ چڑھا دیتا ہے۔ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سینسر بورڈ نہیں، ٹی وی کا کوئی سینسر بورڈ ہوگا، کسی ڈرامے کا کوئی سینسر بورڈ ہوگا، کسی فلم کا کوئی سینسر، ان کا تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں اتنی عام ہو رہی ہیں، اسی طرح پورنوگرافی اتنی عام ہو رہی ہے، یہ انڈسٹری اتنی بڑی ہے، اس میں ملینز آف ڈالرز لگے ہیں۔ شیطان پیچھے کس طرح سے کام کر رہا ہے، کیسے اس نے اپنا جال پھیلایا۔ اور آج دیکھیں آپ کسی گروسری سٹور پہ بھی کھڑے ہوں گے تو وہاں پہ سائڈ پہ ایسے میگزین رکھے ہوں گے کہ آپ کی نظریں شرم سے جھک جائیں، نہیں آپ کدھر کدھر سے اپنی نظر بچائیں۔ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، پورنوگرافی کا سیلاب ہے۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک سروے ہوا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ ایسی سائٹس پہ سب سے زیادہ کن ملکوں سے جایا جاتا ہے، سب مسلمان ملک تھے۔ سب سے زیادہ ایسی سائٹس کو ان ملکوں سے وزٹ کیا جاتا ہے۔ ایسی مطلب چیز کو گھر گھر تک پہنچا دیا آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے کسی کو کسی جگہ جانا پڑتا تھا کوئی چیز خراب دیکھنے کے لیے، آج وہ گھر گھر تک پہنچ چکی ہے، ایون سیل فونز میں آ چکی ہے۔ تو پھر آج یہ مسئلہ ہمارے یوتھ میں بھی آ رہا ہے۔ جب حیا مار دی نا کسی کی تو پھر وہ کسی بھی ڈائریکشن میں جا سکتا ہے۔ تو حیا نہیں جانے دینی، اور اپنے گھروں میں گھروں کے ماحول کو حیادار رکھیں، گھروں کا ماحول بے حیا نہ کریں۔ لڑکیاں لڑکے ساتھ ناچ رہے ہیں تو بے حیائی آئے گی۔ بے حیائی شروع میں سٹارٹ میں آپ کو بڑی بے ضرر لگے گی، نہیں جی اس میں کیا بات ہے، آپ تو اتنی نیرو مائنڈڈ باتیں کرتی ہیں، یہ کیا بات ہے، تو ہم اتنی اس میں رہتے، کوئی کسی سے برا کر رہا ہے تو ہم ایسے لوگ ہیں، آپ نے ہمیں ایسا سمجھا، ایسا کوئی نہیں سمجھتا، مگر اسی سے بات شروع ہوتی ہے۔ آپ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ فحاشی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک دن میں شیطان آپ کو اینڈ پہ نہیں لے جاتا۔ آج آپ یہ بات سمجھیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ مسئلہ آ چکا ہے، مگر اس بات کو لوگ چھپاتے ہیں، باہر والوں کو نہ پتا چلے، فلانے کو نہ پتا چل جائے، فلانے کو نہ، ماں باپ تک کو نہیں پتا کہ یہ مسئلہ آ چکا ان کے بچوں میں۔ اب وہ بچے جا کے پھر کسی امام سے کسی اس سے پوچھتے رہتے ہیں۔ ان چیزوں سے ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، حیا والا ماحول سب سے پہلے اپنے گھروں کے اندر پیدا کریں۔ اسی طرح دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بتایا ان باتوں کو کہ عورت بھی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہیں لیٹ سکتی، نہیں سوئے اس کے ساتھ ایک کپڑے میں، ایک کپڑے مطلب ایک ہی لحاف کے اندر دونوں سہیلیاں سو گئی، نہیں، اس چیز سے منع کیا، کیونکہ ایسی چیزیں دیکھیں یہ نہ ہو کہ اس طرف لے جائیں۔ ہم سوچتے ہیں ہمیں کوئی بے حیا سمجھا، ہمیں کوئی ایسا سمجھا، ہم کوئی ایسے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بچہ کہتا ہے نا، امی آپ مجھے کیوں نہیں دوست کے گھر جانے دے رہی،
ہمارے وقت میں تو دوست کے گھر جانا ہی بہت بڑی بات ہوتی تھی. شاید آپ کو ویئرڈ بات لگ رہی ہو, لیکن وہ عزت ہے کہ سہیلی کے گھر جانا کیوں نہیں جانے دے رہی, تو پتہ نہیں. تو امی کیا کہتی ہیں, وہ ماں جانتی ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا, اس میں بچے کی بھلائی نہیں ہے. جواب اس قوم کا کچھ نہیں تھا مگر یہی تھا, ان کو نکالو یہاں سے. انہم اناس یتطہرون, یہ بڑے بنتے ہیں پاک لوگ. بالکل ویری نیچرل. اس لیے کہ ہم تو آج بھی یہ باتیں سنتے ہیں جب آپ کسی کو فحاشی سے, بے حیائی سے, کسی چیز سے روکے نا, کہتے ہیں کوئی ایسے آپ کے سامنے کوئی ایسی سین چلا دے, کوئی ایسی فلم چلا دے, کوئی ایسی بری چیز چلا دے, یا کوئی ایسی مجلس کا, تو آپ روکیں گے تو وہ کہیں گے تم بڑی بی بی پاک بنتی ہو, جاؤ یہاں سے تم. ایسی باتیں سننے کو ملتی. ٹھیک ہے نا, ہم ہیں ہی برے, ہمیں کرنے دو یہ کام, تم جاؤ نا, تم بہت ہی پاک ہو. تو سیم آنسر آج بھی وہی ہے, کل بھی وہی. ان کا تنزیہ جواب. گندے معاشرے کے افراد نیک لوگوں کو پھر برداشت نہیں کرتے. فَأَنْجَيْنَاهُ, تو ہم نے نجات دی اس کو, وَأَهْلَهُ, اور اس کے گھر والوں کو, إِلَّا امْرَأَتَهُ, سوائے اس کی بیوی کے. کیوں بیوی کو کیوں نجات دی؟ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو سزا دی اور ان کو لوط علیہ السلام کو بچا لیا ان کے گھر والوں کے ساتھ. ان کی کہتے ہیں 2 بیٹیاں تھیں, وہ بیچارے اپنی 2 بیٹیوں کو لے کے وہ گھر سے نکل گئے. ان کی بیوی تک بھی عذاب میں آ گئی. کیوں؟ کیا بیوی کوئی بدفعلی کرتی تھی؟ کیا وہ اس کام میں ملوث تھی؟ نہیں. یاد رکھیں کسی نبی کی بیوی نے خیانت نہیں کی اس طرح کی. ہاں یہ ہے کہ ان کی بیوی کا اپنا جو سپورٹ تھی, وہی والی بات جو میں نے آپ کو ابھی کی ہے, اس برائی کے ساتھ تھی. ان کے لیے جاسوسی اس نے کی تھی, وہ اپنی قوم کی ہمدرد تھی, وہ غلط کام میں ان کو سپورٹ کرتی تھی, تو وہ انہی میں شامل کر دی گئی. کتنی خطرناک بات ہے یہ, کیونکہ ہم کئی دفعہ غلط کاموں کو سوچتے ہیں میں تھوڑی کر رہی ہوں, اب بھائی میں نہیں کر رہی لیکن میں اس کو سپورٹ تو کر رہی ہوں. غلط کام کو سپورٹ کرنا ایسے ہی ہے کہ میں اس میں شامل ہوں. تو اس نے ٹھیک ہے وہ یہ اس کام میں نہیں تھی مگر وہ سپورٹو تھی. تو اب دیکھ لیں کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر شوہر ہونے کے باوجود اس عورت کو نہیں بچایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اپنا عمل درست نہیں تھا. اپنا عمل نہیں درست تھا. آج کسی کا شوہر نیک ہوتا ہے یا والدین بہت نیک ہوتے ہیں تو وہ اس کو ہی کافی سمجھتے ہیں, میں تو عمل سے فارغ ہوں, مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, یہی تو مجھے پار لے جائیں گے, یہ تو ایسے ہیں. سوچیں نبی بھی نہیں اپنی بیوی کے کام آ سکا, جبکہ بیوی کوئی غلط کام نہیں کرتی تھی, صرف سپورٹیو ہی تھی, اس کا اتنا عمل تھا بس, پھر بھی پیغمبر نے بیوی کو بچا سکا. تو آپ کیا سوچتے ہیں میرا شوہر, آپ کا شوہر, ہمارے والدین کتنے بھی نیک ہو, وہ تو پھر بھی عام انسان ہے, وہ تو کوئی نبی بھی نہیں ہے, تو وہ ان کا تو اپنا نہیں پتا کہ ان کا کیا بنتا ہے. پھر ہم ان کے اوپر بھروسے پہ بیٹھ جائیں کہ مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, میرے تو یہی مجھے بچا لیں گے. کیسے؟ اللہ اکبر. تو خود اپنا عمل درست کرو. وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی, وہ قوم کے ساتھ ہی مر گئی. اور برسائی ہم نے ان پر بارش. کس چیز کی برسائی؟ کہا جاتا ہے کہ پتھروں کی بارش, اور وہ پتھر بھی آگ کے پتھر تھے. اور صرف یہی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پہ اس بستی کو اٹھایا, بالکل بیس سے اٹھایا, اوپر لے کے گئے, آسمان تک لے کے گئے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی اور ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی تھی. اتنی اوپر لے کے گئے, اور وہاں سے اٹھا کے جو زور سے پٹخ کے مارا ہے, الٹا کے مارا ہے, تو 400 کلومیٹر نیچے وہ زمین میں دھس گئی جا کے. ظاہر ہے آپ سوچیں نا, بہت زور سے آپ کوئی چیز ہٹ کریں زمین کی طرف, تو زمین میں دھس جاتی ہے نا. کتنی زور سے ہٹ کی ہوگی یہ زمین پہ, یہ پوری کی پوری بستی, کہ وہ زمین کے اندر دھس گئی, اندر چلی گئی, اتنی اندر چلی گئی وہاں سے پانی نکل آیا. آج وہاں پہ پانی ہے, ڈیڈ سی ہے, اپ سائڈ ڈاؤن کر دی گئی, اور اس کے نیچے ہیں یہ بستی کے آثار ہیں آج بھی. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. دیکھو اپنی آنکھیں کھولو کس طرح اللہ انجام کرتا ہے مجرموں کو. کیوں نہیں تم آنکھیں کھولتے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں
واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما۔